حضرات گرامی قدر، توحید اللہ رب العالمین کا وہ کرم اور انعام ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، خوشحالیاں اور فراوانیاں ایک طرف کر دیں تو توحید کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہاں پر داخل ہو کر بھی وہ یہی بات کہیں گے، الحمدللہ الذی ھدانا لھذا۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ، ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے تھے جب تک اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ پچھلی آیات میں ہم نے اس بات کو پڑھا بھی سمجھا بھی کہ اللہ کا قرب بندہ اپنی عبادت اور اطاعت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ کوئی واسطہ وسیلہ درمیان میں لاتا ہے تو بجائے اللہ کے قریب ہونے کے وہ گمراہی کے رستے پر چل نکلتا ہے، اور ایسا شخص خود بھی جھوٹا ہوتا ہے اور ناشکری تو اس کے رگوں پہ میں سرایت کر چکی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر توحید کا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو، جن لوگوں کو تم اللہ کے قریبی سمجھتے ہو، اتنا غلو کرتے ہو کہ کئیوں کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، اللہ کا سسرالی رشتہ بناتے ہو، تم اپنی فکر میں اور اپنے برے عقائد میں اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ تم سوچ نہیں رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو قرآن میں تمہاری زندگی کے ایک ایک مسئلے کو بیان کر رہا ہے، دوسری طرف اس کی توحید، اس کا تعارف، اس کی معرفت وہ بھی اس قدر جامع و مانع انداز میں ذکر کر دی گئی ہے کہ ہر بندہ اگر اس کو سادگی سے ہی پڑھ لے، ترجمہ ہی اس کا پڑھ لے تو اس کی سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا اس اللہ رب العالمین نے اپنی اولاد کا، اپنے رشتہ داروں کا اس پورے قرآن میں کہیں ذکر کیا ہو؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ تو جو اللہ اپنے بارے میں اتنا تعارف کروا رہا ہے، اس نے اپنی اولاد کا تعارف کیوں نہیں کروایا؟ اس نے مجھے اور آپ کو اختیار کیوں دے دیا ہم جسے چاہیں اس کی اولاد بنا دیں، ہم جسے چاہیں اللہ رب العالمین کے نسب کے ساتھ جوڑ دیں، یہ جی اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ کا فلاں لگتا ہے، یہ اللہ کا فلاں لگتا ہے۔ ہمیں یہ اختیار کس نے دے دیا؟ وہ اللہ جو خود اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورہ فاطر ہے، سبا ہے، سورۃ الکہف ہے، ان میں اللہ نے اپنا تعارف کھول کر کروایا ہے۔ اور ہر آیت کے آخر پر قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے آخر پر اللہ اپنی صفات ذکر فرما دیتے ہیں۔ وہ سمیع بصیر ہے، غفور الرحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، عزیز الحکیم ہے، عزیز الغفار ہے۔ وہ جگہ جگہ پر اپنی صفات کو بھی ذکر کر کے اپنا تعارف ہمیں کروا دیتا ہے، اور جب اس کی صفات کی بات آتی ہے تب بھی وہ اپنا تعارف کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ اب انسان اپنی کجروی سے یا اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے وہ اس بیماری کا شکار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کوئی اولاد اپنے ذہن سے مقرر کر لیتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی اللہ ہے۔ اور یہ عقیدہ، یہ بد عقیدگی یہ پہلی امتوں میں بھی موجود تھی، پہلے مشرکین میں بھی موجود تھی، اور آج کے مشرک میں بھی اللہ کی یہی ناقدری پائی جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید جیسے میری اولاد ہے ایسے ہی اللہ کی اولاد بھی ہے۔ قرآن کئی جگہوں پر اس کو ذکر کرتا ہے، جیسا کہ سورہ صافات کے آخر پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، یہ اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری بناتے ہیں۔
ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہ خود کو اللہ کے بیٹے قرار دے رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کے بعد اللہ رب العالمین اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں لو، اگر۔ پہلی بات یہاں اس لفظ کو جس نے سمجھ لیا اس کو یہ موضوع سمجھ آ جائے گا، لو، اگر۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کبھی ہوا نہیں، ہونا ہوتا تو اس طرح سے معاملہ ہوتا، اگر ایسا اللہ کرتا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لو شاء اللہ لاتخذناہ لہوا، اگر ہم چاہتے نا تو ہم اس دنیا کو کھیل تماشا اور ہم دین کو کھیل تماشا بنا دیتے، اگر ہم چاہتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے تو ہم ایسا کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے، اگر میں ایسا کرتا تو پھر یہ ہو جاتا، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں۔ مثلا یہ کہ میں یہ کہوں کہ اگر آج میں چھٹی کرتا تو آپ پڑھ نہ پاتے، اس کا مطلب یہ کہ میں نے چھٹی نہیں کی تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہی معاملہ کچھ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا ان یتخذ ولدا، کہ اللہ کوئی بیٹا بنائے، اللہ کوئی اپنی اولاد بنائے، لاصطفا، تو وہ چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اللہ چن لیتا۔ اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ اس کو چن کے ہمیں بتا دیتا کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے۔ لاصطفا کا معنی ہوتا ہے بڑے اہتمام سے کسی کا چناؤ کرنا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ لاصطفا مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اور یہ جو لام زبر والا آپ کو نظر آ رہا ہے لاصطفا، اس لام کا معنی ہوتا ہے یقیناً، اس کو تاکید کا لام کہتے ہیں کہ ضرور اللہ رب العالمین اگر ارادہ کرتا تو ضرور کسی نہ کسی کو وہ چن لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری، آپ کی یا دنیا کے کسی انسان کی مرضی نہیں ہے کہ جس کو چاہے اللہ کا بیٹا بنا دے، جس کا چاہے دل کرے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ دے۔ اللہ چاہتا تو اللہ اس کو چن کے ہمیں بتا بھی دیتا، لیکن جب اللہ نے ایسا کیا نہیں تو پھر اللہ بتائے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ فضول بات ہے۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ اپنے رشتے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ ایون کہ کئی لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کو تو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اپنے قریبیوں سے مشورہ کرتا ہے، جب تک اللہ ان بزرگوں سے مشورہ نہ کرے وہ کچھ کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں یہ کافر لوگ نہیں کر رہے، یہ ہمارے مسلمان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، سبحانہ، وہ تو ان معاملات سے پاک ہے۔ اللہ ان تمام تر معاملات سے، یہ اولاد کے معاملات سے اللہ پاک ہے۔ قرآن نے بہت ساری دلیلیں دی ہوئی ہیں، ان کو کوئی کافر نہیں مانتا ہے، کافر تو سیدھا سیدھا قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ہمیں جو قرآن نے دلیلیں دی ہیں ہم ان کے اوپر یقین بھی کر رہے ہیں، ہم اس کو لے بھی رہے ہیں، لیکن عقلی طور پر تین باتیں میرا بھائی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے فضل سے دنیا کا کوئی کافر، کوئی مشرک اس کا توڑ نہیں کر سکتا، اور وہ تینوں باتیں ہم نے قرآن سے اخذ کی ہیں۔ عقل کے پیمانے کے اوپر اس کو رکھ کے انسان نے اپنی عقل سے سوچا ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے، تو ہم بھی عقل کے پیمانے پر ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کوئی گستاخی کا کام کرتا ہے تو پھر اس کو جواب اس کی عقل کے لیول کا دینا چاہیے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں مچھر کی مثال بیان کی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھو اللہ ہو کر مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی تمہاری عقل مچھر کو سمجھنے کی جتنی ہے، اس لیے اس کی مثال ہی بیان کی۔ کسی کو انگلش نہیں آتی، آپ اس کے سامنے کہیں 2+2=2، کہے گا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے۔ آپ اس کو کہیں بھائی 2+2 کتنا ہوتا ہے، وہ کہے گا 4۔ آپ اس کی عقل کے حساب سے بات کریں گے، آپ اس کی عقل سے اوپر کی باتیں کریں گے، وہ بس جمائیاں ہی لیتا رہے گا بیٹھ کر۔ یہی معاملہ کچھ یہاں پر ہے میرا بھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو باپ ہوتا ہے اگر اس کا بیٹا تسلیم کرنا ہے تو بیٹا اس باپ کی جنس کا ہی ہوگا۔ شیر ہے تو وہ شیر ہی جنتا ہے نا، شیر نے کبھی انسان کو جنم تو نہیں دیا،
انسان انسان کو جنم دے رہا ہے. اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے تو پہلے تو اللہ کی جنس بتاؤ، پھر اس کا جو بیٹا بنا رہے ہو اس کی جنس بھی بتاؤ. جب تم جنس کو بتا دو گے تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا جو صفات اللہ میں ہے وہی اس کے بیٹے میں ہے. ماننے میں آتی ہے بات؟ دنیا کا کوئی بندہ، کوئی کتاب، کوئی قانون ڈیفائن نہیں کر سکتا، نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی جنس کیا ہے، اللہ کا وجود کیا ہے، اللہ کیسا ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے. وہ اگر اپنے بارے میں بتاتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے، اپنی صفات ذکر کرتا ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے. دنیا کا کون سا انسان ہے، کون سی مخلوق ہے جو زندہ بھی ہو، قائم بھی ہو؟ ہر ایک کو فنا ہے. دوسری بات، کوئی بھی باپ وہ اپنی اولاد دو چیزوں کی وجہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. ہم میں سے جتنے لوگ ہیں اگر باپ بننا چاہتے ہیں تو دو وجوہات کی وجہ سے باپ بننا چاہتے ہیں. پہلی وجہ، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے ایک دن مر جانا، میں دنیا سے چلے جانا، اور میرا نام زندہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میری کرسی اور گدی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا میری کوئی نہ کوئی اولاد ہونی چاہیے. کیا اللہ کو فنا ہے؟ وہ کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات میں ہر چیز فانی ہونے والی ہے اور باقی رہے گا تو تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. اب یہ دنیا کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ فانی ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی اللہ کی اولاد ہے تو نعوذ باللہ اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں اللہ فانی ہے، اور جو ایسا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہم اولاد چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک کسک ہوتی ہے کہ یار شادی کو اتنی دیر ہو گئی، یہاں 3 مہینے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں ہاں بھائی کوئی خوشخبری، لوگ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہر بندہ اولاد کا حاجت مند اس لیے ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ کھیل سکوں، میں اپنی اولاد کو دیکھ سکوں. وہ اولاد کی حاجت رکھتا ہے. حاجت نہ رکھے تو لوگ حکیموں کے اور درباروں کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو سب کی حاجت روائی کرنے والا ہے. وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ اس کی عطا ہے. اور تیسری بات، اگر اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں تو پھر اللہ کی کوئی بیوی بھی ہونی چاہیے، اور بیوی بھی وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی ہم جنس ہو. اور یہ بات بھی عقل میں آنا محال ہے کہ اللہ کی بیوی کون سی ہے. اور وہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی ہمسری بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کے برابر کا، اس کے پلے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم ان کو، دوسروں کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی بس یہی ہے تو سسٹم کائنات کا نظام چل رہا ہے، وگرنہ اور کچھ بھی نہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. پھر ساتھ ہی وہ فرماتا ہے هو اللہ. لوگوں سمجھو وہ اللہ ہے. غور تو کرو بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. وہ اللہ ہے الواحد، جو یکتا ہوتا ہے، ایک اکیلا ہے، مجرد ہے. ان اللہ وتر یحب الوتر، وہ ایک اکیلا ہے اور وتر کی نماز سے بڑی محبت کرتا ہے. الواحد، وہ اکیلا ہے، اس کی برابری کوئی نہیں. وہ صفات میں یکتا ہے، اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، اپنے تصرفات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں واحد اور یکتا ہے. اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. برابری تو دور کی بات، کوئی اس کو سوچنا بھی چاہے تو ویسا سوچ نہیں سکتا جیسا وہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی کوئی نہیں. یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں عطا کیے جا رہا ہے، وہ ہمیں سنبھالے جا رہا ہے. اور قرآن میں آتا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اگر اللہ آسمان کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دے تو آسمان زمین والوں کے سروں کے اوپر گر پڑے گا. وہ تو یوں حفاظت کرتا ہے ہماری. الواحد، وہ ایک اکیلا ہے. القہار، بڑی قوتوں والا ہے، بڑے غلبے والا ہے. تمہیں اولاد کی ضرورت ہوگی غلبے کے لیے، لیکن وہ خود اکیلے ہی غلبے والا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ بڑی قوتوں والا ہے، ہر ایک کے اوپر غالب ہے. اللہ کا غلبہ دیکھنا ہو نا تو انسان اپنا سفید بال کالا نہیں کر سکتا. جتنے مرضی رنگ لگا لے 6 مہینے بعد اتر ہی جاتا ہے.
وہ اس کو کالا نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق